الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ملائکہ پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، ایمان لانے کی کیفیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے موجود ہونے کا اقرار کریں اور اس بات کی تصدیق کریں کہ ملائکہ یہ اللہ کی ایک مستقل مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ میں لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ تفصیلات اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکی ہیں۔ دوسری بات، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ملائکہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے آپ اس طویل حدیث کو دیکھیں جو اسراء اور معراج سے متعلق آئی ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بیت معمور دکھایا گیا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ بیت معمور ہے، ہر دن 70,000 فرشتے یہاں آتے ہیں اور عبادت کر کے وہ نکلتے ہیں اور پھر اگلے بار نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیے جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 نکیل ہوگی، 70,000 زمام، جہنم کے 70,000 نکیل لگائی گئی ہوگی اور ہر نکیل کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی، ملائکہ کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ اگر بیت معمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور وہ نئے فرشتے ہوتے ہیں، پرانوں کی باری نہیں آتی، اور جہنم کے 70,000 نکیل لگے ہوں گے اور ہر نکیل پہ 70,000 فرشتے نکیل کو تھامے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس کے علاوہ جو بہت سارے کام ہیں جس پر فرشتے لگے ہوئے ہیں، جو بندوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، ہر انسان کے ساتھ جو نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، معقبات جو آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش کرنے کے لیے فرشتے ہیں، اس طرح سے مختلف کاموں میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو لگا رکھا ہے، اس سے معلوم ہوگا، ایک ہلکا اندازہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی ہے کہ ہم ان کے عظیم مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ کے یہاں ان کا بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے یہاں وہ بڑے شرف والے بندے ہیں، بڑی عزت والے بندے ہیں، بہت مکرم بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ فرشتوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے بچے ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہیں، رحمان کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ،
اللہ اس سے بہت پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ تو اکیلا ہے، وہ تو تنہا ہے، وہ تو ہر طرح کے اوصاف کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے نقائص اور کمیوں سے بری اور منزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی کسی بات میں بڑھ کے اللہ سے آگے نہیں بات کرتے اور وہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا کرتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ کہ یہ کتاب ان لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو بڑے معزز اور بڑے نیک ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کے رب کی شب و روز تسبیح کرتے ہیں، وہ کبھی اکتاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے صفات اور ان کے شرف اور عزت اور کمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے غیر مساوی ہونے کا عقیدہ رکھا جائے کہ فضیلت میں وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، سارے فرشتے یکساں نہیں ہیں، کسی فرشتے کا درجہ بڑا ہے، کسی فرشتے کا درجہ کمتر ہے، مختلف درجات والے فرشتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو اپنا رسول منتخب کر لیتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک شرف ہے جو بعض فرشتوں کو حاصل ہے، سب کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے انسانوں میں سے یہ شرف صرف کچھ انسانوں کو حاصل ہے جن پر اللہ کا پیغام آتا ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول قرار پاتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، نہ مسیح ہی کو یہ چارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے انکار کر دیں کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، چاروں لاچار وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح سے مقرب فرشتوں کو بھی اس بات پر اس بات کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الملائکۃ المقربون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، بعض فرشتے اللہ کے پیغام پہنچانے والے اللہ کے رسول فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں میں مقام ہے، فرشتوں میں درجے ہیں، سارے فرشتے ایک درجے کے نہیں ہیں۔ سارے فرشتوں میں سب سے افضل وہ ہیں، وہ 3 فرشتے جن 3 فرشتوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کیا کرتے تھے۔ جب آپ تہجد کی صلاح پڑھنا شروع کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو جبریل کا رب ہے، جو میکائیل کا رب ہے، جو اسرافیل کا رب ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 فرشتوں کا نام لے کے پھر کہتے تھے اللہ تو ان 3 کا رب ہے، یہ 3 عظیم فرشتے تو ان کا رب ہے، تیری عظمت کا کیا کہنا۔ تو یہ 3 فرشتے سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، اور ان تینوں میں جبریل علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی رسولوں تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی، ان کے اس اہم کام کی وجہ سے، عظیم الشان کام کی وجہ سے ان کا رتبہ باقی فرشتوں سے سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف میں بہت پیارے پیارے اچھے نام اور القاب ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، تو جبریل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام روح امین ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ قدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔
اسی طرح سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک، روح القدس، قدس یہ صحیح قول یہ ہے کہ قدس یہ اللہ کا نام ہے، روح القدس یعنی اللہ کی روح ہیں، اللہ نے اپنی طرف اسے منسوب کیا ہے، اپنی طرف نسبت کا شرف عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس انہیں قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے بارے میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِین مُطَاعٍ ثَمَّ امین، کہ یہ بہت ہی معزز پیغمبر کی بات ہے جو قوت والے ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ معزز پیغمبر ہیں اور یہ قوت والے ہیں اور یہ عرش کے پاس مقیم ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ وہ ہیں جو امانت دار ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں اور بھی آیات ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور فرشتے سب ایک درجے والے نہیں ہیں، مختلف درجات کے فرشتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی دشمنی سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور ایک صاحب ایمان تمام صاحب ایمان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اس لیے فرشتے بھی اس میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اہل ایمان ہیں اور وہ بھی اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکموں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فرشتے اور اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موالات رکھنے والے اور دوستی کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، اور جبریل مددگار ہیں، اور تمام اہل ایمان آپ کے مددگار ہیں اور آپ کے دوست ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ تو ان فرشتوں سے دوستی کرنا، ان فرشتوں سے محبت رکھنا، ان فرشتوں کی عزت کرنا، ان فرشتوں کی مدد اور تائید کرنا، اور ان فرشتوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے بھی تو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دشمنی سے آگاہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، فرشتوں کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، جو جبریل کے دشمن ہیں، میکائیل کے دشمن ہیں، تو وہ لوگ یہ بات سن لیں کہ ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو یہاں گویا فرشتوں کی دشمنی سے اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور اس کائنات کو چلانے میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کائنات میں جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، ساری قدرت ہے۔ وہ اللہ اکیلا ہر طرح کی طاقت کا مالک، اور ہر طرح کی سلطنت اور بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے کسی قسم کی عبادت کسی فرشتے کے لیے کرنا حرام ہے، بلکہ ایسا کرنا اخلاص کے خلاف اور شرک ہوگا۔ اخلاص ہر اہل ایمان پر فرض ہے کہ خالص اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے اللہ ہی کے لیے عبادت کریں، جو نہ اپنی ربوبیت میں شریک، نہ اپنی الوہیت میں شریک، اور نہ اپنی اسماء و صفات میں
کسی قسم کا کوئی شریک رکھتا ہے، ہر طرح کے شریک سے وہ اللہ پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو، نبیوں اور فرشتوں کو رب بنا لو۔ اللہ اس کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے جاہل اور نادان ہیں وہ لوگ جو اس آیت کے ہوتے ہوئے، جو کہ انبیاء اور رسول اور فرشتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کی بھی عبادت کی اجازت نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو لوگوں نے غوث بنا رکھا ہے، فریاد رس بنا رکھا ہے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کائنات میں ان کا اختیار چلتا ہے، جسے چاہیں زندہ کر دیں، جسے چاہیں موت کر دیں۔ کس قدر لا الہ الا اللہ سے جہالت اور نادانی ہے، اور کس قدر اسلام سے نادانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تفصیلی ایمان کے طور پر جن جن کا ذکر نام بنام آیا ہے ان پر ہم نام بنام ایمان لائیں، جن کے اوصاف کا ذکر آیا ہے ان کے اوصاف کے تعلق سے ہم ایمان لائیں۔ قرآن و حدیث میں جن جن فرشتوں کے بارے میں جو باتیں تفصیل کے ساتھ صحیح طور پر ثابت ہیں، ان سب پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانے میں ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جنت کے داروغہ ہیں، ہاروت و ماروت، رضوان، منکر و نکیر، اور اس طرح سے قرآن و حدیث میں جن کا بھی نام آیا ہے اور جو کام آئے ہیں، مثلا ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، یا اسی طرح سے حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یا اسی طرح سے کرامن کاتبین، لوگوں کے اعمال نامہ لکھنے والے معزز فرشتے۔ اسی طرح سے جو فرشتے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے وقت اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی تقدیر لکھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان سب کا ذکر، یا اس طرح سے وہ فرشتے جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یا اس طرح سے مختلف فرشتوں کا ذکر جن جن احادیث میں جس طرح آیا ہے اس پر تفصیلی ایمان لانا یہ صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے، اس طرح سے ہی ایمان، فرشتوں پر ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اگر آدمی ان میں سے کسی بھی آیت کا یا کسی صحیح حدیث کا انکار کر دے گا یا اس کی بیجا تعویل کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے ایمان میں اسی طرح کی کمی ہوگی، یا اس طرح سے اس کا ایمان وہ اگر کسی صریح چیز کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور صحیح ایمان قبول کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔